اس کو بنانے میں آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنگ سے یا غزوات سے آج کا ٹاپک ایک حساس اور کسی حد تک کنٹروورشل ہے. اس میں میرے کچھ فالورز جو ڈاکٹرز ہیں ڈرمٹولوجی اور استھیٹک کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، انہوں نے میرے سے ایکچولی کویسچنز کیا تھا، تو اس کو میں آنسر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک بحث ہے کہ کیا بوٹاکس اور فلرز جو ہیں یہ اسلام میں ان کی پوزیشن جو ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے یا مکروہ ہے. تو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں میں کوئی مفتی نہیں ہوں. آپ کسی فائنل فیصلے کے لیے کسی مفتی صاحب سے مشورہ لے سکتے ہیں. میری اپنی نظر میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر ون تو یہ ہے کہ آپ یہ کوئی مستقل پروسیجر نہیں ہے، پرماننٹ چینج آپ نہیں کرتے، رائٹ. آپ بوٹاکس لگاتے ہیں یا فلر لگاتے ہیں تو بوٹاکس جو ہے وہ میکسیمم 3 to 4 months اسٹے کرتا ہے، فلر جو ہے 6 to 8 months اور میکسیمم 1 year اسٹے کرتا ہے. اور سیکنڈ جو مٹیریل ہم لگا رہے ہیں تو بوٹاکس میں تو اوبویسلی وہ ایک ڈیرائیوڈ مٹیریل ہوتا ہے، بوٹولانم ٹاکسن. یہ ایک بیکٹیریا سے لیب سے وہ کرتے ہیں اور اس کو بعد اسے اسٹیبل کر کے تو آپ انجیکٹ کر دیتے ہیں. جہاں تک فلرز کا مٹیریل ہے تو وہاں پہ تو آٹولوگس فیٹ گرافٹنگ کرتے ہیں، آپ کا اپنا ہی فیٹ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ہائلورونک ایسڈ ہے اسٹیبل کر کے وہ لگایا جاتا ہے جیل فارم میں. تو یہ جو امپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں یہ ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بووائن جو ہے سورس وہ نہیں ہو سکتا. تو ادر دین دیٹ اگر بووائن کے آپ سنتھیٹک بھی ہے اور اس کا لیونگ سورس بھی ہے، تو باقی جو سورسز ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی حرام سورس سے نہیں ہے. تو یہ اتنی بات آپ یہ کلیئر کر لینا چاہیے، نمبر ون. نمبر ٹو آ جاتا ہے نیت. کیا وہ انڈیکیٹڈ ہے اسلام کے مطابق یا نہیں ہے. تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غزوہ میں ایک جلیل القدر صحابی جو ہیں انہوں نے ایک دشمن کو زیر کیا، اس نے کلمہ پڑھا لیکن آپ نے اسے قتل کر دیا. جب واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی تشریف لائے اور واقعے کو بیان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اور انہوں نے کہا اللہ میں اس سے بری ہوں، ان کے اس فعل سے بری ہوں. 3 دفعہ یہ فرمایا اور ساتھ کہا کہ کیا آپ نے اس کا سینہ کھول کے اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ خوف سے پڑھا یا ویسے پڑھا. اب ایک شخص آتا ہے کہ اس کی نیت یہ ہے، فیمیل ہے جنرلی، تو کچھ فیمیل جو شوبز سے وابستہ ہیں تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے. سیکنڈلی اگر آپ جانتے ہیں کہ نہیں اس کی نیت یہی ہے کہ وہ شوبز پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف جو شوبز کا پارٹ ہے اس کا حصہ ہے تو آپ ریفیوز کر دیں، سمپل ایز دیٹ. اور جو فیمیل آ کے اپنے منہ سے کہہ رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سوشلی ہمارے پرابلمس ہیں، لیٹ رشتے ہونے کی وجہ سے سم ٹائم یا بیڈ ہیلتھ کی وجہ سے رنکلز ہیں آپ کے، مختلف قسم کے فیس کے اوپر ہمارے رنکلز آتی ہیں، تو ان کو یا بوٹاکس ہے یا پھر آپ کے پاس یہ فلرز ہیں ڈرمل فلرز، تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اس کی نیکسٹ انگیجمنٹ ہے نا ہے یا اس کی شادی ہے یا اس کی فیملیز جو ہے اس کو بنانے میں آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ ایک اسلامک رستے میں ایک رستہ اس کے اوپر جانے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. یا ایک فیمیل ہے وہ میریڈ ہے اور اس کے چہرے کے اوپر آپ رنکلز ہیں اور اس کا میاں جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ کم لیتا ہے، اس طرح کے ایشوز ہیں. آپ سب جانتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ پرابلمس ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. تو وہاں پہ اگر فیمیل آ کے کہتی ہے کہ مجھے اپنی انٹیگریٹی آف مائی ریلیشن شپ کے لیے اس چیز کو اڈیپٹ کرنا ہے تو وائی ناٹ، شی ہیز دی رائٹ اور رائٹ فار دیٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ کوئی حدیث ان نون حدیث نہیں ہے، لوگوں کو سب کو پتہ ہے. پھر یہاں پہ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنگ سے یا غزوات سے واپس آتے تھے تو ہوا کام کو یہ حکم دیتے تھے اپنے گھروں سے پہلے آپ حمام میں جائیں، اپنے کپڑے چینج کریں، خوشبو لگائیں، اپنے بالوں کو صحیح کریں، تب اپنے گھر میں انٹر ہوں. کیا یہی حکم فیمیلز کو اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا؟ ایوری باڈی نوز اباؤٹ دیٹ. تو یہاں پہ آپ اس کو بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں. اور جو یہ چیزیں اندر رکھنے والی بات ہے کہ آپ نے فلر کو اندر رکھ دیا، بوٹاکس کو اندر رکھ دیا، تو بھائی اگر اس کا سورس جائز ہے تو کیا آپ پورسلین سے بنے ہوئے سٹنٹس آپ اپنے دل میں نہیں رکھوا رہے، اپنے کارنری آرٹریز میں نہیں رکھوا رہے؟ کیا آپ سٹیل سے بنے ہوئے گھٹنے اور سٹیل سے بنے ہوئے پروستھیٹک جو ہپ ریپلیسمنٹ میں یوز کر رہے پروتھس وہ یوز نہیں کر رہے؟ کیا راڈز اور پلیٹس آپ ہڈیاں ٹوٹنے کے اوپر یوز نہیں کرتے؟ وہ لائف لانگ اندر پڑی ہوتی. تو اگر ہم کہیں کہ جی یہ تو آپ نے یہ جو چیز رکھی ہے تو وہ کمپیریٹیولی آپ ایک تو
اس کی ہیلپ آؤٹ آپ نے کی اس کی نیت کے مطابق، اور سیکنڈلی وہ ویسے بھی 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال کا کام ہے، گو دیٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ. بیسیکلی نیت اور مٹیریل کی نیچر امپورٹنٹ ہے. اور اس ایشوز کو ہم نے اسی حساب سے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک بندے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمارے چہرے کے اوپر بال ہیں، وٹ ایور دا ریزن، اس کا جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے یا پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے یا میل یوز آف دی وائٹنگ کریم ہے، تو کیا ہم ان کی ہیلپ نہ کریں؟ وہ فیمیل جن کے رشتوں میں گھروں میں پرابلم ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کیا ہم ان کی ہیلپ نہ کریں؟ وہ فیمیل جو میریڈ ہیں اور اس کے میاں اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا کیونکہ اس کے داڑھی بن گئی ہے، کیا اس کی آپ ہیلپ نہیں کریں گے؟ ہاں، آپ کے پاس ایک شخص ایسا آتا ہے، میل آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے چیسٹ پہ بال نہیں چاہیے، مجھے بازوؤں پہ بال نہیں چاہیے، مجھے ٹانگوں پہ بال نہیں چاہیے. دین یو کین تھنک ٹوائس. اینڈ ڈیفینیٹلی وٹ آئی ڈو پرسنلی، آئی ڈونٹ گو فار دیز تھنگس ان میلس ایٹ آل. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. مجھے زیادہ بولنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سوشلی ہم سارے کچھ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. جڑے رہیے گا ڈاکٹر ہارون کے ساتھ. اسکن کیئر کے حوالے سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن میرا جلد از جلد ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے.